زرینہ نے یہ تو بڑی قیمتی بات کہہ دی تھی۔ نامے نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے اس شخص کو واردات والے مکان کی طرف سے آتا دیکھا تھا اور یہ پیچھے کو دیکھتا ہوا بہت تیز چل رہا تھا۔ اب میں نے یہ دیکھنا تھا کہ سچا کون ہے، زرینہ یا مانا۔ میں نے زرینہ سے اس حکیم کا نام پوچھ لیا جس کو اس کا خاوند گھر لایا تھا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ تمہیں باہر بٹھاتا ہوں، پوری تحقیقات کروں گا۔ اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی تو پھر مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، اور اس انجام کا تم تصور نہیں کر سکتی جس تک تم پہنچو گی۔ میرے سر پر قرآن مجید رکھ دیں، زرینہ نے کہا، پھر ہر طرف سے اور ہر جگہ سے معلوم کر لیں کہ میں کل رات شام کے بعد سے صبح تک کہاں تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور زرینہ کو اس کے حوالے کر کے کہا کہ اس کو الگ بٹھا لو اور اس کے دیور کو اندر بھیج دو۔ دیور اندر آیا اور میں نے اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں نے اس کو کہا، میں تم پر خواہ اور بلا وجہ کوئی الزام نہیں تھوپوں گا۔ میں جو پوچھوں وہ 16 آنے سچ بتانا، رتی برابر بھی جھوٹ نہ بولنا، ورنہ بہت تکلیف اٹھاؤ گے۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی ہے اور وہ مجھ کو بالکل سچ بتا دو گے تو میں اس پر مٹی ڈال دوں گا اور تمہیں تھانے سے جانے کی اجازت دوں گا۔ ایک بات میری بھی سن لیں سرکار، اس نے خود اعتمادی اور جرأت سے کہا، مجھ کو تو یہی بات سمجھ نہیں آئی کہ مجھ کو تھانے کیوں بلایا گیا ہے۔ میں بندہ تو گناہ گار ہوں، لیکن مجھ کو یہ بتا دیں کہ کس گناہ کے معاملے میں مجھ کو یاد کیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ کو اطمینان ہوا کہ یہ بندہ ڈرے اور گھبرائے بغیر بول سکتا ہے اور بڑے اثر والے انداز سے بولتا ہے۔ ملزموں اور مشتبوں کا لہجہ اتنا پختہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ لہجہ بڑے پکے اور استاد جرائم پیشہ آدمیوں کا ہوتا ہے، یا کوئی 100% سچ بولنے والے شخص اس لہجے میں بولا کرتا ہے۔ گزشتہ رات 10 بجے کے لگ بھگ تم کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ گھر پڑا بخار میں جل رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ الٹیاں ذرا کم ہو گئی تھی اور الٹیاں کر کر کے میرا پیٹ اور سینہ اوپر تلے ہو گئے تھے اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ تم شاید سچ نہیں بول رہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ تم ایک گلی میں بڑے تیز تیز چلے جا رہے تھے اور بار بار پیچھے دیکھتے تھے۔ کیا تم کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس گئے تھے یا جا رہے تھے کہ اتنی جلدی میں تھے؟ آپ چلنے کی بات کر رہے ہیں، اس نے کہا، اور وہ بھی تیز تیز۔ گزشتہ رات تو میری حالت یہ تھی کہ میں آہستہ تک نہیں چل سکتا تھا۔ اور رہی بات کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانے کی، تو جناب علی، حکیم مجھ کو دیکھنے گھر آیا تھا۔ کیا کسی نے مجھ کو اس گلی میں جاتے دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا، میں نے جواب دیا۔ میں کوئی قسم نہیں کھاؤں گا، اس نے کہا۔ اس آدمی کو جس نے مجھ کو دیکھا تھا میرے سامنے لے آئیں۔ وہ مجھ کو دیکھے، ہو سکتا ہے میری غلط فہمی میں اس نے کسی اور کو دیکھا ہو، یا پھر میرے سامنے کہہ دے کہ اس نے مجھی کو دیکھا تھا۔ مجھ کو حکیم یاد آ گیا۔ میں اٹھا، باہر گیا اور ایک کانسٹیبل کو یہ کہہ کر دوڑایا کہ اس نام کے حکیم کو فوراً اپنے ساتھ لے آئے اور ذرا بھی دیر نہ کرے۔ پھر میں اپنے دفتر میں جا کر زرینہ کے دیور کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے میرے اگلے سوال کا انتظار کیے بغیر مجھ سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور ان تینوں کو کیوں بلایا گیا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ تفتیش چودھری اکرم کے قتل کے سلسلے میں ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس واردات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ زرینہ کا تعلق چودھری اکرم کے ساتھ تھا، اور یہ کیسا تعلق تھا وہ ضرور جانتا ہوگا، اس واسطے کہ یہ ایک مشہور بات تھی۔ اس کا سر جھک گیا اور ذرا دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ندامت کا تاثر تھا۔ مجھ کو معلوم نہیں، اس نے کہا۔ آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن چودھری اکرم گئی رات قتل ہوا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، اور قتل کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میری بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا؟ تم خود عقل والے ہو، میں نے اسے کہا۔ میرا شبہ یہی ہے۔ کیا تم مجھ سے منوا سکتے ہو کہ میرا یہ شبہ غلط ہے؟ ہاں جناب علی، اس نے بڑے پختہ لہجے میں کہا۔ اگر چودھری ایک دن پہلے یا 2-4 راتیں پہلے قتل ہوا ہوتا تو مجھ پر شبہ کیا جا سکتا تھا، لیکن گئی رات تو مجھ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے گھر میں رہا اور زرینہ بھی میری دیکھ بھال اور خدمت خاطر کے واسطے گھر میں رہی۔ میرا بھائی بھی گھر میں رہا۔ آپ اس حکیم کو بلوائیں جو مجھ کو دیکھنے آیا تھا، وہ آپ کو میری حالت بتائے گا، اور اس وقت بھی مجھ کو بخار لگتا ہے۔ میں نے اس کا بازو نبض والی جگہ سے پکڑا تو بازو گرم تھا، بخار لگتا تھا۔
میں سوچ یہ رہا تھا کہ نامہ میرے آگے جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں تھا۔ مجھ کو شہادت کے ساتھ کہتا تھا کہ گزشتہ رات 10 بجے سے کچھ پہلے زرینہ اور اس کا یہ دیور اپنے گھر میں نہیں تھے اور ان کو واردات والے مکان میں سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ حکیم آ گیا، ادھیڑ عمر اور معزز صورت آدمی تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے زرینہ کے دیور کو باہر بھیج دیا اور حکیم کو بڑے احترام سے بٹھایا۔ اس سے پوچھا کہ وہ اس شخص کو پہچانتا ہے جو ابھی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے۔ حکیم نے فوراً جواب دیا کہ گزشتہ رات اس کی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ میں نے پوچھا کہ اسے کیا تکلیف ہو گئی تھی؟ طب کی زبان میں تو ذرا مشکل لفظ ہے، مجھ کو حکیم کا یہ جواب آج تک یاد ہے۔ اس نے کہا، ڈاکٹر لوگ اس تکلیف کو فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں۔ کھائی ہوئی غذا معدے میں جا کر زہر بن جاتی ہے یا قدرتی طور پر اس میں کوئی زہریلا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ الٹیاں آتی ہیں، رکنی محال ہو جاتی ہیں۔ اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھ کو پوری امید نہیں تھی کہ یہ میری دوائی سے سنبھل جائے گا۔ مجھ کو توقع تھی کہ اس کو ہسپتال بھیجنا پڑے گا۔ میں دوائی دے کر اس کو ایک بار پھر دیکھنے گیا اور کچھ دیر اس کے گھر بیٹھا رہا تھا کہ اپنی دوائی کا اثر دیکھ لوں۔ اللہ نے کرم کیا اور یہ سنبھل گیا۔ اس کو بڑا تیز بخار تھا۔ میں نے زرینہ کو بلوایا اور حکیم کے سامنے 2 منٹ کھڑا کیا اور پھر اس کو واپس بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد حکیم سے پوچھا کہ اس عورت کو وہ پہچانتا ہے؟ اس نے فوراً کہا کہ یہ عورت اس گھر میں موجود تھی اور پریشان بھی تھی۔ مجھ کو آپ نے بلوایا ہے؟ حکیم نے کہا۔ سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ میں اس مریض سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب کیسا ہے۔ اس وجہ سے بھی نہ پوچھا کہ یہ جو تھانے میں بیٹھے ہیں ان کو آپ ہی نے بلوایا ہوگا اور میرا پوچھنا دخل در معقولات نہ بن جائے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مریض کو دیکھ لے، میں اس کو اندر بلا لیتا ہوں۔ میں نے زرینہ کے دیور کو اندر بلایا اور حکیم نے اس کی نبض دیکھی اور حال پوچھا اور کہا کہ وہ دوائی جاری رکھے۔ بخار رات جیسا تو نہیں لیکن ابھی کچھ ہے۔ مریض کو میں نے باہر بھیج دیا اور حکیم کے ساتھ 2-4 مزید باتیں ہوئیں۔ مجھ کو ایک شک رہ گیا تھا۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ اصل ملزم جائے واردات سے غیر حاضری ثابت کرنے کے واسطے کوئی پکا بندوبست کر لیتا ہے، جو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو اس وقت فلاں آدمی کے گھر بیٹھا یا فلاں جگہ تھا۔ اس صورت میں ملزم متعلقہ آدمی کو کچھ رقم دیتا ہے اور وہ آدمی بڑی پکی گواہی دے دیتا ہے۔ میں نے اس حکیم کو اس شک کی نظر سے دیکھا تو اس میں مجھ کو کوئی ایسی بات نظر نہ آئی۔ وہ صحیح معنوں میں معزز اور دیانتدار آدمی تھا۔ مختصر بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ نہ زرینہ اس مکان میں گئی تھی نہ اس کا دیور۔ اس کے بعد میں نے زرینہ کے خاوند کے ساتھ کوئی بھی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اس کی بیوی نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا تو یہ گناہ تو تھا، لیکن اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے ان تینوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب پھر میرے دماغ میں وہی بات اتر گئی کہ جائے وقوع پر کوئی عورت گئی ہی نہیں تھی۔ میرا مسئلہ جوں کا توں اور وہیں کا وہیں تھا۔ میں نے ان چند ایک افراد کا ذکر نہیں کیا جو بظاہر معزز کہلاتے ہیں لیکن درے پردہ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ وہ بھی میرے پاس آنا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک آ گیا اور اس نے اپنی رپورٹیں دیں لیکن کوئی نئی بات نہیں بتائی۔ وہ اٹھا تو ایک اور آ گیا جو مقتول کی ہی حیثیت کا آدمی تھا۔ وہ بھی کم و بیش 1 گھنٹہ ضائع کر گیا اور کوئی کارآمد بات برائے تفتیش نہ ملی۔ میری دماغی حالت یہ ہو گئی کہ مجھ کو خیال آنے لگا کہ نامے کی ہی یہ بات ٹھیک نہ ہو کہ مقتول کو جنات نے قتل کیا ہے اور مقتول وہاں خزانے کی تلاش میں گیا تھا۔ اتنے میں شیرہ خود ہی آ گیا۔ یہ شخص مقتول کا خاص آدمی تھا، جرائم پیشہ کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا پہلے تعارف کروا چکا ہوں۔ یہ شخص میرا باقاعدہ مخبر تو نہیں تھا جیسا نامہ تھا، لیکن کبھی کبھار آ جاتا تھا اور ایک آدھ بار اس کو کسی اور واردات کے سلسلے میں بھی میں نے بلایا تھا۔ اب وہ آیا تو اس کو دیکھ کر معلوم نہیں کیوں مجھ کو اطمینان سا ہوا۔ اس نے اپنے آنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کو پتہ لگا تھا کہ زرینہ اور اس کے خاوند اور اس کے دیور کو میں نے بلوایا ہے تو وہ چلا آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ان کی بابت کوئی خاص بات جانتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں جانتا جس کا تعلق اس واردات کے ساتھ ہو، لیکن زرینہ کے دیور کو جانتا ہے۔ شیرہ یہ بتانے آیا تھا کہ زرینہ کا خاوند تو محض رسمی خاوند ہے، زرینہ کا اصل خاوند تو اس کا یہ دیور ہے۔ اس دیور کی شادی ہوئی تھی لیکن 1 ہی سال کے بعد اس کی بیوی مر گئی۔ اس کا کاروبار اچھا چلتا تھا۔ زرینہ نے اس کو اپنے جال میں پھانس لیا
عورت خوبصورت تھی اور مردوں کو انگلیوں پر نچانا جانتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس بات کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ شیرے نے بتایا کہ ان کے محلے میں یہ ایک بات مشہور ہے اور یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ مقتول چودھری کے ساتھ بھی اس عورت نے ایسا ہی تعلق رکھا ہوا تھا۔ اس تعلق کو زرینہ کا یہ دیور بھی یقیناً جانتا ہوگا۔ مجھ کو یہ بتا شیرے، میں نے پوچھا، کیا اس دیور نے یہ جرت کی ہوگی کہ چودھری اکرم کو قتل کر دیتا؟ کیا کوئی ایسا ثبوت ہے کہ یہ شخص اس مکان میں گیا تھا؟ یہ دماغ سے نکال دیں، شیرے نے کہا۔ اس شخص میں اتنی جرت اور غیرت ہوتی تو کچھ عرصہ پہلے چودھری کو قتل کر چکا ہوتا۔ خود ہی سوچیں، یہ تو بے غیرت آدمی ہے جس نے بڑے بھائی کی بیوی کو اپنی بیوی بنایا ہوا ہے۔ میں نے شیرے سے پوچھا کہ نامہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ مقتول چودھری اکرم کے گھر ہے۔ وہ اب ماتم والا گھر تھا، اس واسطے وہاں کام کاج زیادہ تھے۔ اس وجہ سے میں نے شیرے کو کہا کہ وہ وہاں کیوں نہیں گیا۔ میرا تعلق چودھری کے ساتھ تھا، شیرے نے جواب دیا۔ نامے نے چودھری کے علاوہ اس کی بیویوں کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق بنایا ہوا تھا۔ وہ تو اندر جا کر ان کے پاس بیٹھا بھی رہتا تھا۔ میں نے شیرے کے ساتھ تبادلہ خیالات شروع کر دیا۔ شیرہ نامے سے زیادہ سیانہ تھا۔ اس کو کسی طرح پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بات مشکوک ہے کہ مکان کے اندر کوئی عورت بھی تھی۔ اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے دوسرے آدمی کہہ چکے تھے، وہ یہ کہ چودھری ایک عورت کے ساتھ لے کر اس مکان میں جانے والا نہیں تھا۔ وہ تو بڑے ہی اونچے بلکہ شاہانہ دماغ کا چودھری تھا۔ باتیں کرتے کرتے شیرے نے مجھ کو مشورہ دیا کہ جیداں کو بلواؤں۔ جیداں کو تو میں نے بلوانا ہی تھا، اس واسطے کہ پتہ لگ چکا تھا کہ وہ بھی مقتول کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی رول ادا کر رہی تھی۔ لیکن شیرے نے کسی اور ہی رنگ میں بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ جیداں پر چودھری فریفتہ تھا۔ رازداری جو چودھری کی جیداں کے ساتھ تھی وہ شیرے اور نامے کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ اس طرح شیرے نے مجھ کو قائل کر لیا کہ میں سب سے پہلے جیداں کو بلاؤں اور اس کو ایسا نچوڑوں کہ آخری قطرہ بھی اس کے مغز سے نکال لوں۔ میں نے کہا کہ یہ تو پہلے ہی میرے پروگرام میں شامل تھا۔ مجھ کو ایک بات اور یاد آ گئی۔ یہ میں نے شیرے سے پوچھی۔ بات یہ تھی کہ کون بتا سکتا ہے کہ مقتول رات کس وقت گھر سے نکلا تھا، اور کیا اس کے ساتھ کوئی باہر کا آدمی تھا یا اس کو بلانے کے واسطے آیا تھا؟ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے کھنڈر میں کھرے۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ شیرے نے بتایا کہ یہ تو مقتول کی بیویاں یا بیٹا ہی بتا سکتا ہے، یا پھر ڈیوڑی میں ساری رات ایک نوکر موجود رہتا ہے، وہیں سوتا ہے، وہی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ میں نے بڑی چوہدرانی اور مقتول کی دوسری بیوی سے پوچھا تھا۔ دونوں نے ایک ہی جیسا جواب دیا تھا کہ چودھری کی پرائیویٹ زندگی میں کسی کو حق نہیں تھا کہ دخل دے۔ اس کے کمرے میں شام کے بعد کون آتا ہے، کون جاتا ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے، بیویوں میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتی، نہ کوئی دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ بیویوں نے صاف بتایا تھا کہ ان کو بالکل معلوم نہیں کہ وہ کس وقت اپنے کمرے سے نکل کر باہر گیا اور کس کے ساتھ گیا اور کہاں گیا۔ شیرے نے نوکر کا اشارہ دیا تو میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ مقتول کے گھر جائے اور رات کو ڈیوڑی میں جو نوکر سوتا ہے اسے ساتھ لے آئے۔ میں نے شیرے سے مقتول کی دونوں بیویوں کی بابت پوچھا کہ یہ کیسی عورتیں ہیں اور کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ شیرے نے کچھ وقت لگا کر ان دونوں عورتوں کی عادات کی بابت مجھ کو بتایا اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ دونوں لڑنے کے بجائے آپس میں بہت خوش رہتی ہیں، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ان میں سے کسی ایک نے دوسری کے خلاف چودھری کے آگے کوئی شکایت کی ہو۔ اس کے بجائے اکرم چودھری نے شیرے اور نامے سے کہا تھا کہ یار، میری بیویوں کا آپس میں جو اتفاق اور پیار ہے یہ میرے واسطے ٹھیک نہیں۔ چودھری نے یہ بھی کہا تھا کہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ اس نے کوئی خاص بات گھر میں دیکھی اور غصے میں آ گیا تو دونوں بیویوں نے ایکا کر کے چودھری کی شکایت فوراً رفع کر دی، اور بعض اوقات باتوں باتوں میں چودھری کا منہ پھیر دیا۔ اس طرح شیرے کے ساتھ باتیں کرتے اور اس سے باتیں پوچھتے ہوئے شیرے نے ایک خاص بات مجھ کو نوٹ کروائی۔ اس نے کہا کہ نامے کو اس نے 1 سال میں 3 بار نئی بیوی کے ساتھ کانا پھوسی کرتے دیکھا ہے، جیسے 2 دوست رازداری میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ بڑی چوہدرانی نامے اور شیرے کو اپنا نوکر سمجھا کرتی تھی۔ شیرہ گھر کے اندر بہت کم جاتا تھا،
لیکن نامہ چلا جاتا تھا، اور جب دوسری بیوی آئی تو 3-4 مہینوں بعد نامے نے زیادہ گھر کے اندر جانا شروع کر دیا، اور پھر شیرے نے نئی بیوی اور نامے کو راز و نیاز کی باتیں کرتے دیکھا۔ اس سے مجھ کو کچھ شبہ ہوا کہ نامے کے دل میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو اس نے مجھ سے چھپائی ہوئی ہیں۔ میں اس بابت فکر مند نہ ہوا، اس واسطے کہ مجھ کو اعتماد تھا کہ نامے سے پوچھوں گا تو وہ ساری بات میرے آگے رکھ دے گا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے اور میں نے اس دوران تھانے کا ایک اور دفتری کام بھگتا لیا کہ کانسٹیبل چودھری کے نوکر کو ساتھ لے آیا۔ میں نے شیرے کو باہر بھیج دیا۔ میرے کانسٹیبل نے مجھ کو اشارہ کیا کہ میں الگ ہو کر اس کی ایک بات سن لوں۔ نوکر کو میں نے اپنے سامنے بٹھا لیا تھا۔ میں اٹھ کر دروازے تک گیا کہ کانسٹیبل کی بات سنوں۔ کانسٹیبل نے کہا کہ اس کو دیکھتے ہی نامہ دوڑا آیا اور پوچھا کہ کیوں آیا ہے۔ کانسٹیبل نے اس کو بتایا کہ وہ نوکر کو ساتھ لینے آیا ہے۔ قریب کھڑے کسی آدمی نے اشارہ کر کے کہا کہ نوکر وہ کھڑا ہے۔ کانسٹیبل نوکر کی طرف چلا تو نامے نے کانسٹیبل کو کہا کہ وہ یہیں ٹھہرے، وہ نوکر کو لے آتا ہے۔ کانسٹیبل رک گیا اور نامہ نوکر کے پاس گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراً نوکر کو کہتا کہ اس کانسٹیبل کے ساتھ تھانے چلے جاؤ، بلکہ اس کو 3-4 قدم پر لے جا کر سرگوشیوں میں اس کو کچھ کہا، اور نوکر سر ہلا رہا تھا۔ اس کے بعد نوکر کانسٹیبل کے پاس آیا اور کانسٹیبل اس کو تھانے لے آیا۔ میں نوکر کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بیچارہ نوکر تھا، اس واسطے اس کا ڈرنا ایک قدرتی بات تھی۔ وہ تو اس طرح آنکھیں پھاڑے مجھ کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے، اور شاید میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کی، اس کو سمجھانے کے واسطے 1-2 باتیں کہیں کہ وہ ملزم نہیں اور وہ بالکل نہ ڈرے۔ اس کو یہ بھی کہا کہ یہ بڑے چودھری اور ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، اس واسطے ان پر یہ بھروسہ کرنا کہ کوئی نوکر کسی مشکل میں پھنس جائے گا تو اس کی مدد کریں گے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ تو اپنی مشکل نوکروں کے گلے میں ڈال دیا کرتے ہیں، اس واسطے وہ ہر بات سچ بتائے اور اپنی گردن کسی کے پھندے میں نہ دے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ جب نامہ اس کے پاس یہ بتانے گیا تھا کہ اس کو کانسٹیبل تھانے لے جانے کے واسطے آیا ہے تو نامے نے اس کے ساتھ سرگوشی میں کیا بات کی تھی۔ نوکر کچھ گھبرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب میں نے ذرا روب سے اس کو کہا کہ وہ کسی سے نہ ڈرے، وہ چودھری مارا گیا ہے جس کا وہ نوکر تھا، اور یہ نامہ وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس طرح اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے بتایا کہ نامے نے اس کو کہا تھا کہ تھانے دار پوچھے کہ رات کو چودھری کس کے ساتھ باہر گیا تھا تو نامے کا نام نہ لے۔ میں تم سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے نوکر کو کہا، رات کو چودھری کس کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہا تھا اور پھر کس کے ساتھ باہر گیا تھا؟ کیا اس کو کوئی بلانے آیا تھا، یا کیا وہ تمہیں بتا کر گیا تھا کہ کہاں جا رہا ہے اور کب واپس آئے گا؟ چودھری صاحب کے پاس باہر کے 2 آدمی بیٹھے رہے تھے، نوکر نے جواب دیا۔ ان دونوں کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور وہ یہاں کے رہنے والے لگتے ہی نہیں تھے۔ نامہ میرے ساتھ میری چارپائی پر ڈیوڑی میں بیٹھا رہا اور ہم حقہ پیتے رہے۔ پھر نامہ مجھ کو کچھ بتائے بغیر باہر نکل گیا۔ اس کے پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد چودھری صاحب کمرے سے نکل کر ڈیوڑی میں آئے اور مجھ کو کہا کہ میں تھوڑی دیر کے واسطے باہر جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ چودھری صاحب باہر نکلے تو میں بھی دروازے سے باہر گیا۔ 20-25 گز دور نامہ کھڑا تھا، چودھری صاحب اس کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ اکٹھے کہیں گئے تھے یا الگ الگ کسی طرف گئے تھے۔ مجھ کو یاد آیا کہ میں نے نامے سے پوچھا تھا کہ وہ اور شیرا شام کو چودھری اکرم کے گھر نہیں گئے تھے۔ یہ میں نے اس واسطے پوچھا تھا کہ اگر یہ شام کو وہاں گئے تھے تو شاید ان کو معلوم ہوگا کہ رات کو چودھری کس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں نامے نے کہا تھا کہ اس نے سارا دن چودھری کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی، اور شام کو یا اس کے بعد وہ وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ صبح اس کو یہ خبر ملی کہ چودھری اکرم قتل ہو گیا ہے۔ میرے واسطے سوچنے والی بات یہ بھی تھی کہ نامے نے نوکر کو یہ کیوں کہا تھا کہ تھانے دار یہ پوچھے کہ چودھری کس کے ساتھ گیا تھا تو نوکر نامے کا نام نہ لے۔ اس سے پہلے نامے نے بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اس نے زرینہ کے دیور کو واردات والے مکان کی طرف سے بڑی تیز تیز جاتے اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے دیکھا تھا، لیکن زرینہ کا دیور گھر میں ایسی بیماری میں پڑا تھا کہ وہ تو گھر سے نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی نامے نے جھوٹ بولا تھا۔
اب مجھ کو شیرے کی اس بات میں خاصا وزن نظر آنے لگا کہ نامہ چودھری کی بیویوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھتا تھا اور چھوٹی بیوی کے ساتھ اس کو راز و نیاز کی باتیں کرتے دیکھا گیا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ نامے کو ساتھ لے آئے۔ پھر میں نے نوکر سے کچھ اور باتیں پوچھیں تو پتہ لگا کہ اس کو اندر کے حالات کا کچھ زیادہ علم نہیں۔ اس کو میں نے باہر بٹھا دیا۔ نامہ آ گیا۔ وہ مقتول کے گھر میں تھا اور مقتول سپرد خاک ہو چکا تھا۔ نامہ جب میرے دفتر کے دروازے میں آیا تو میری نظریں اس کے پاؤں کی طرف چلی گئیں۔ میرے دماغ میں فلیٹ شوز کا کھرا آ گیا۔ خیال آیا تھا کہ اجڑے ہوئے مکان میں یہی شخص نہ گیا ہو۔ اس نے کوئی اور ہی جوتی پہن رکھی تھی۔ میں نے اس جوتی کا کھرا چیک کرنے کی ضرورت نہ سمجھی، اس واسطے کہ جائے وقوع والا کھرا اس جوتی کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نامے نے بڑی بے تکلفی سے مجھ کو سلام کیا اور میرے کہے بغیر میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ ایسی ہی بے تکلفی رکھی ہوئی تھی اور اس سے مجھ کو کچھ فائدہ ہی پہنچتا تھا۔ ایک شک رفع کرنا ہے نامے یار، میں نے کہا، لیکن تم نے تو کل سارا دن چودھری کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی اور شام کو بھی اس سے نہیں ملے تھے، پھر تم شاید مجھ کو کچھ بھی نہ بتا سکو۔ ہاں جی، نامے نے کہا، کل دن اور گزری رات کی بابت تو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا کہ چودھری کہاں گیا اور کس کے ساتھ گیا اور کتنی دیر باہر رہا۔ پھر تم گزشتہ رات چودھری کے گھر سے 20-25 گز دور کھڑے کیا کر رہے تھے؟ میں نے نامے سے کہا، اس سے پہلے تم نوکر کے پاس ڈیوڑی میں بیٹھے حقہ پیتے رہے تھے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ 2 آدمی کون تھے جو چودھری کے پاس آئے بیٹھے تھے؟ نامے کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی۔ اس نے حیرت سے میرے منہ کو دیکھا اور بولا کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کو زیادہ سوچنے کی مہلت نہ دی اور اپنا سوال ایک بار پھر کیا اور کہا کہ فوراً جواب دو۔ وہ چالاک آدمی تھا، اتنی جلدی ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ قتل کا معاملہ تھا، اس واسطے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ یہ ظاہر کرے کہ وہ چودھری کے ہاں گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے خلاف شبہ سے ڈرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرے اور سیدھی بات پر آ جائے اور مجھ کو بتائے کہ چودھری اس کے ساتھ کہاں گیا تھا۔ اور تم نے ایک جھوٹ اور بھی بولا ہے، میں نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ زرینہ کے دیور کو واردات والے مکان کی طرف سے جاتے دیکھا ہے، اور تم نے یہ بھی بتایا کہ وہ کس طرح جا رہا تھا، لیکن اس رات نہ زرینہ گھر سے نکلی نہ اس کا دیور، اور مجھ کو اس کی پکی شہادت مل چکی ہے۔ زرینہ کا دیور بہت بیمار تھا اور جب میرے پاس آیا تو بھی اس کو بخار تھا۔ کہو یہ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میرے دماغ میں یہ شبہ نہیں آیا تھا کہ چودھری اکرم کو نامے نے قتل کیا ہے یا یہ اس واردات میں شامل ہوگا۔ میرا شبہ یہ تھا کہ کسی وجہ سے یہ مجھے گمراہ کر رہا ہے۔ میں یہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میں نے بہت بک بک کی، لیکن وہ اتنا ڈھیٹ ثابت ہوا کہ اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ وہ مقتول کی نئی بیوی کے ساتھ کیا کانا پھوسی کرتا رہتا تھا۔ اس کا جواب بھی جو اس نے دیا وہ میرے واسطے قابل قبول نہیں تھا۔